آپ کے یہاں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا. یہاں پہ حالات اچھے نہیں ہے. ہمارے پاس نہ کھانے کو ہے، ایک ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی چاول کھا رہے ہیں. پانی بھی ختم ہو گیا ہمارا، یہاں لوگ بیمار ہو رہے ہیں. السلام علیکم. میں آج جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نہ سیاست سے تعلق ہے نہ کسی اور چیز سے تعلق ہے. اس کا تعلق ہے انسانی زندگی بچانے کا. انسانی زندگیاں بچانی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلمان ہے، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس ملک سے بھی تعلق رکھتا ہے. لیکن میرے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. تو جو پاکستانی وہاں پہ شپ پہ پھنسے ہوئے ہیں وہ اس وقت جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، ہماری تقریباً روزانہ ان سے بات ہو رہی ہے. ایوری ڈے ہماری صبح بخدا ہم کل رات نہیں سوئے ہیں، پرسوں رات نہیں سوئے ہیں، کیونکہ کسی وقت بھی ان کا فون آتا تھا، انہیں موقع ملتا تھا بات کرنے کا تو وہ فون کرتے تھے، اور ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہمارا فون بند نہ ملے. تو ہم نے کوشش یہی کی کہ ان کو کوئی شکایت نہ ہونے پائے کہ وہ یہ کہیں، کوئی بہانہ ہو ان کے پاس کہ آپ کا فون بند تھا. آج بھی جو آپ اتنا انتظار کر رہے تھے تو میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے، لیکن ہمیں فون آ رہے تھے، ہمارے پاس کوئی مواد ہم چاہ رہے تھے مزید ہو جو آپ متعلقہ محکموں تک پہنچا سکیں. تو ایسی صورتحال کے اندر جن پاکستانیوں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پانی ختم ہو گیا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کھانا ختم ہو گیا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بیمار ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے، اور یہ آپ کا میڈیا ابھی آپ کو سنوائے گا بھی. ہمیں کسی اس سے تعلق نہیں، ہمیں کسی مسئلے سے تعلق نہیں، ہمیں لیکن حیرت ہے کہ حکومت ابھی تک کیوں خاموش ہے، اور اگر خاموش نہیں ہے تو اس کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے. اور کل جو میرے اوپر میرے کاندھوں پہ جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے وہ یہ ڈالی ہے کہ شپ سے آواز آ رہی ہے کہ یا ہمیں بچاؤ یا ہمارے مرنے کا انتظار کرو. تم مرنے کا انتظار کرنا چاہتے ہو تو تم مرنے کا انتظار کرو، اور میں رب سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں ان کی زندگیوں کے لیے لڑوں گا. انف از انف. کبھی پائرٹس جو کچھ بتا رہے ہیں اس کو ہم غلط سمجھیں، یا جو لوگ ہمارے گھر میں جو بتا رہے ہیں ہم اسے غلط سمجھیں. ہم کسے غلط سمجھیں؟ ہم انہیں صحیح سمجھ رہے ہیں جو اس وقت بھوکے ہیں، جو اس وقت پیاسے ہیں، جن کی زندگیاں خطرے میں ہیں، اور جو بہت خستہ حالت میں ہیں. لیکن اس کے علاوہ شپ پہ جو لوگ ٹینکر پہ جو موجود لوگ ہیں ان میں ابھی تک ہمیں اچھا ریسپانس ملا ہے، تو میں ان کو بھی تھینک یو کرنا چاہتا ہوں. جہاں میں اپنے میڈیا کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس آواز کو اٹھایا، مگر پھر بھی ان لوگوں کے کانوں تک نہیں جا رہی. اب ان کے کان کاٹنے پڑیں گے یا ان کے کان میں کوئی مسالہ ڈالنا پڑے گا کہ ان کو یہ آواز چلی جائے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر تمہارے بچے ہوتے تو تم آج یہاں بیٹھ کے اسی انداز میں بات کر رہے ہوتے. یہ میرے بچے نہیں ہیں، میری قوم کے بچے ہیں، لیکن میرے بچے ہیں. میں نے پوری زندگی جو ہے انسانیت کے لیے لڑی ہے. مجھے پتا ہے کہ کہاں کس قسم کا کیا درد ہوتا ہے. آپ اس درد کا مزہ لے رہے ہیں، آپ اس درد کی تفریح لے رہے ہیں، آپ اس درد کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور مجھے امید ہے کہ میرا میڈیا جو میرے گھر کا پاکستان کا حصہ ہے یہ بھی اس کو اتنا آسانی سے جانے نہیں دیں گے، اور اس کو جو سچ ہوگا سچ کو سامنے لائیں گے. اور ایک دفعہ پھر میں حکومت کو کہوں گا کہ اب بھی سچ بول دو کہ تمہاری ان سے بات چیت نہیں ہوئی ہے، ورنہ ہم تمہارا پورا پردہ چاک کر دیں گے. میں آپ کا کوئی سوال ہو تو میں اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ جو کچھ ہے یہ میں آپ کو سنواؤں گا تاکہ سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ واضح ہو جائے. سر، پاکستانیوں کے علاوہ انڈیا نے انڈونیشیا کے اور میانمار سری لنکا کے لوگ بھی اس میں، تو پاکستانیوں کے علاوہ کسی اور ملک نے کوشش کی کہ ان کے شہری وہاں سے چھوٹ جائیں، بازار ہو جائیں؟ ہمیں جو بتایا گیا ہے، جو پائرٹ نے بتایا ہے کہ انہوں نے رابطہ کیا ہے ان ممالک سے جن کے باقی شہری بھی ان کے پاس ہیں، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جو ان سے رابطہ نہیں کر رہا. ہماری تشویش بھی یہ ہے کہ اگر رابطہ نہیں کر رہا اور وہاں کوئی مسائل پیدا ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے.
ان کا رابطہ جو شپ پہ لوگ ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ باقی 4 ملکوں سے 5 ملکوں سے ہے، لیکن پاکستان سے رابطہ کرا دیں، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں وہ طریقہ کار بھی بھیجا ہے کہ بات کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ انہوں نے ہمیں وہ ویڈیو بھی بھیجی ہے جس میں وہ طریقہ کار کی وضاحت کے ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شپ کی حالت کیا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، کان کھولنے چاہیے کہ اب مجھ پہ، آپ کے ایک بھائی پہ ذمہ داری آ گئی ہے، شپ پر سے، بوٹ پر سے، آئل ٹینکر پر سے، کہ اب ہمیں بچا لو یا ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ جو کیپٹن ہے وہ پورے ڈیٹیل ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ رابطے میں بھی ہیں، ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، پاکستان کا رابطہ نہیں ہو رہا، پاکستان سے صرف ہم ہی رابطے میں ہیں۔ اور باقی شاہین بتائیں گے آپ کو تفصیل، کیونکہ ان کی ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے۔ انیشلی شروع میں ہی کیپٹن نے ہمیں ایک ای میل بھیجی تھی جس میں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں کس کس سے رابطہ کرنا چاہیے اور کہاں کہاں ہم رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ سب ہم کر چکے ہیں، جو جگہ انہوں نے بتائی تھی، جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کہہ لیں یا ریلیونٹ اتھارٹیز کہہ لیں، ان سب کو ہم آلریڈی رابطہ کر چکے ہیں، لکھ چکے ہیں۔ ابھی فی الحال ہم انتظار کر رہے ہیں، کوئی خاص رسپانس ہمیں نہیں آیا۔ ابھی جو آج انہوں نے ہمیں ایک ویڈیو بھی بھیجی ہے جس میں کیپٹن صاحب پورا ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں رابطہ ہونا چاہیے۔ ان کا چونکہ یہ جو پائلٹس ہیں ان کا کہنا ہے ہم کسی تھرڈ پارٹی سے نیگوسیشن نہیں کریں گے، بالکل، اسی لیے انہوں نے ہم سے بھی کسی قسم کی کوئی بھی مانگ نہیں کی ہے۔ تو وہ ہمیں ایکسپلین بھی کر رہے ہیں کہ اصل اونر کون ہے، کس سے بات کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ بھی انہوں نے بھیجا ہے جو کہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور انہوں نے ویڈیو میں پورا ایکسپلین بھی کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا چونکہ دوسرے کنٹریز کے لوگ بھی ہیں تو بقول پائلٹس کے کہ ان سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور سب سے زیادہ پاکستانی ہمارے وہاں پہ کرو ممبرس ہیں، 10 کے قریب 10 ہیں تقریباً۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کیوں نہیں اس میں انٹرسٹ لے رہا، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے پاکستان کی اتھارٹیز کے ساتھ ان کا رابطہ کرا دیں۔ جی، کاشف عمر صاحب سے یہی بات ہوئی۔ کاشف عمر صاحب سے ہم نے کہا کہ ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کی نیگوسیشن چل رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس سے نیگوسیشن چل رہی ہے، جسے نیگوسیشن چلانی ہے وہ تو یہاں بیٹھے ہیں شپ پہ، تو یہ کس سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ہم اتنی سخت تکلیف میں ہیں، ایک ایک پل ان کا مشکل سے گزر رہا ہے۔ آپ سوچیں آج 19 دن ہو گئے، 19 دن 19 راتیں، اور اتنے سارے لوگ جدید اسلحہ کے ساتھ سمجھیں لیس ہو کر ان کے اراؤنڈ پھر رہے ہیں اور ان کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں سے کو نہ اپنی خیریت بتا سکتے ہیں نہ خیریت معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے کرب کا اندازہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ابلے ہوئے چاولوں پہ آ گئے ہیں، کیونکہ کھانا پانی ان کا تقریباً، پانی بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم گندا پانی پینے پہ مجبور ہو گئے ہیں، دوائیاں ان کی ختم ہو گئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے ان کی جو مشکلات ہیں وہ تو الفاظ میں ہم ایکسپلین بھی نہیں کر سکے۔ اس خوف و ہراس کی جس کیفیت میں وہ لوگ رہ رہے ہیں یہ وہی بہتر جانتے ہیں۔ تو وہ تو بہت خود، یعنی ہمارے کرو ہم سے کہہ رہے کہ خدا کے واسطے آپ چپ نہ رہیے، ان لوگوں کو جو بھی کہنے دیں، آپ ہر جگہ جائیں، ہماری آواز اٹھائیں اور ہمارے لیے کچھ کریں۔ کاشف عمر بھی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں، بالکل بالکل، کاشف عمر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپ ہی سہارا ہیں، آپ پلیز ہمارا پیغام پہنچائیں کہ وہ لوگ ہمیں ہمارے لیے کچھ کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ہمیں یہاں سے چھڑانے کا کوئی بندوبست کریں۔ جی، آج 19 کوئی رابطہ نہیں کیا۔ کاشف عمر صاحب سے ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، عثمان غنی صاحب جو ہماری ون آف دا کرو ممبر ہیں ان سے ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، پھر نیگوشیٹر سے بات ہو رہی ہے، کیپٹن کی بھی ہمارے پاس ویڈیو آ چکی ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو پھر یہ لوگ کس سے بات چیت کر رہے ہیں، یہ ہماری ابھی تک سمجھ میں نہیں ہے۔ آپ کی گورنمنٹ آفیشل کسی سے بات ہوئی جب آپ بالکل نہیں، کوئی گورنمنٹ آفیشل کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نہ تو ہماری کو وزارت خارجہ ہمارے ساتھ رابطے میں آئی، نہ ہی ہماری یہ پورٹ اینڈ شپنگ والی جو ہماری منسٹری ہے انہوں نے بھی کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا۔ اتنے دن ہو گئے، آپ لوگ بھی آواز اٹھا رہے ہیں، ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں، فیملی خود ادھر ادھر ماری پھر رہی ہے، لیکن یہاں تو بے حسی کا یہ عالم ہے کہ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، کہ مطلب ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بالکل بالکل ایگزیکٹلی، انہوں نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں کہ پلیز آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میٹر ہے یہ سیاست کا میٹر نہیں ہے، یہ سیاسی جماعت کا میٹر نہیں ہے، یہ انسانی زندگیاں بچانے کا میٹر ہے۔
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی کو نمبر مل رہے ہیں تو سارے نمبر میں آپ لکھ کے دے دیتا ہوں کہ یہ سارے نمبر آپ کے ہیں، ان کی زندگیاں بچا لیں۔ جو صورتحال ہے وہاں پہ، اس کے اندر جو کچھ اب تک ہم نے کام کیا ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے، باقی حصہ ہمارے پاس موجود ہے۔ سب کچھ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، منسٹری آف فارن افیئرس کو تالی بجا کے ہم دینے کو تیار ہیں کہ آپ نے بہت زبردست کام کر دیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کیا سب، ہم سے لے لو بھائی، ان کی زندگیاں بچا لو۔ اگر ان کی زندگی کو کسی کو بھی نقصان پہنچانا تو پھر بہت کچھ ہو جائے گا۔ ان کی جانب سے کھل کے کہا گیا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان دیا ہے ہمیں کہ کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا، کسی نے ان سے اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کی، اور کوئی بھی ان کی مدد کے لیے ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ تو یہ کہاں باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ میں اس لیے کہا کہ میں سارے نمبر آپ کو دے دیے، یہ سب آپ کر رہے ہیں، لیکن خدا کے واسطے زندگیاں بچا لو، کیونکہ میں بھی پاکستان ہوں، تم بھی پاکستان ہو، اور وہ بھی پاکستان ہے۔ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر تو کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو اپڈیٹ کریں نا، کیا بات چیت ہو رہی ہے، فیملی کو تو بتائیں ایٹ لیسٹ، جو اتنے پریشان ہیں، جو بار بار ہر در پہ کھٹکھٹا رہے ہیں، ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، تو ان سے تو کوئی چلے، ہم سے نہیں کرتے فیملی سے کر لیں، فیملی سے نہیں کرتے تو ہم سے کر لیں، ہمیں بتائیں تو صحیح کیا بات چیت ہو رہی ہے، کس اسٹیج پہ پہنچی اور کیا امید رکھیں، تاکہ پھر ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں، ہم آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ کریں۔ اس وقت تو ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے صاف کہا کہ وہ کسی تھرڈ پارٹی سے بات نہیں کریں گے، ان کو ریلیونٹ اتھارٹی سے کرنی ہے، جس کی انہوں نے لسٹ بھی دی ہے جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ ہم سے تو یہی اصرار کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جو اتھارٹیز ہیں ان سے بات کریں، وہ ہم سے بات کریں۔ تو اب اتھارٹیز پہ ہے کہ وہ جا کے بات کریں۔ ہم تو صرف ایک طرح سے پیغام رساں ہیں، ہم نے جو پیغام سنا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اب جو ہے کہ اب آپ کے اوپر ہے کہ اس کے لیے آپ کیا کریں۔